ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا۔ وہ سارا دن جنگل میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے گزار دیتا۔ اسی جنگل میں گیدڑوں کا ایک غول رہتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی بڑی سی سونڈ کو ہلاتے ہوئے چلتا تو گیدڑوں کا غول اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ وہ تمام گیدڑ ایک عرصے سے ہاتھی کا گوشت کھانے کے لیے بےتاب تھے، مگر اتنے بڑے ہاتھی کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک دن جب ایک بوڑھے گیدڑ سے نہ رہا گیا تو اس نے سارے گیدڑوں کو رات کے وقت جمع ہونے کے لیے کہا۔ سب حیران تھے کہ انہیں کیوں بلایا گیا ہے۔ آخر کار سارے گیدڑ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو بوڑھے گیدڑ نے کہا، جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا ہے جس کا گوشت کھانے کے لیے ہم سب بےتاب رہتے ہیں۔ آج میں نے تم سب کو اسی سلسلے میں بلایا ہے تاکہ ہم اگلا لمحہ عمل طے کر سکیں۔ یہ سنتے ہی ایک گیدڑ جلدی سے بولا، یہ ہمارا خواب ہی رہ جائے گا، وہ بہت بڑا ہے اور طاقتور ہے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا گیدڑ بولا، وہ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، سارا دن مزے سے گھومتا رہتا ہے، اس کو کھانا تو دور کی بات، ہم اس کی بات تک نہیں کر سکتے۔ تیسرا گیدڑ بولا، سب سے بڑا مسئلہ ہاتھی کو پکڑنے اور مارنے کا ہے، ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے پکڑے اور پھر مارے، اس لیے یہ ساری بات فضول ہے، چلو دوستو واپس چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی باقی گیدڑ بھی چل دیے کہ بوڑھے گیدڑ نے کہا، رکو اور میری بات سنو، میں نے ہاتھی کو مارنے کی بات نہیں کی اور نہ تم سے ہاتھی کو پکڑنے کے لیے کہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں۔ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، تو پھر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ بوڑھا گیدڑ بولا، اگر میں چاہوں تو تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں، بھلا مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کا کیا مزہ۔ یہ سن کر سب کے سب گیدڑ حیران رہ گئے اور بولے، وہ کیسے؟ بوڑھے گیدڑ نے کہا، یہ کام تم سب مجھ پر چھوڑ دو، وہاں کل صبح میں جب تم لوگوں کو مدد کے لیے آواز دوں تو جلدی سے چلے آنا۔ ان میں سے ایک گیدڑ جلدی سے بولا، اگر تم یہ کام کر دو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ باقی گیدڑوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ سنتے ہی بوڑھا گیدڑ وہاں سے خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن بوڑھا گیدڑ بڑے ہاتھی کے پاس پہنچا اور ادب سے سلام عرض کرنے کے بعد خوش آمد اور عارضی سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ ہاتھی بادشاہ سلامت کا لفظ اپنے لیے سن کر خوش رہ گیا اور خوشی سے بولا، بولو بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھا گیدڑ جلدی سے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جنگل کے بادشاہ بن جائیں، کیونکہ آپ طاقتور ہیں اور جنگل کے سب جانوروں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہاتھی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جنگل کے باقی جانوروں کو کون سمجھائے گا؟ مکار گیدڑ اپنی ترکیب کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے بولا، اس کی فکر نہ کریں آپ،
बाकी सब जानवरों को मनाना मेरा काम है, आप सिर्फ मेरे साथ चलें। बड़ा हाथी गीदड़ के पीछे चल दिया। दोनों चलते रहे। गीदड़ हाथी को लेकर एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां काफी गहरी दलदल थी। गीदड़ खुद तो छलांगे लगाता हुआ दलदल से गुजर गया, जबकि हाथी बादशाहत से मस्त चलता हुआ दलदल में फंस गया। हाथी ने बूढ़े गीदड़ से कहा, मुझे निकालो, मैं फंस गया हूँ। बूढ़ा गीदड़ बोला, मैं बूढ़ा आपको कैसे इस दलदल से निकाल सकता हूँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने साथियों को अपनी मदद के लिए बुलाऊं। हाथी जल्दी से बोला, हाँ हाँ जरूर। बूढ़े गीदड़ ने आवाज लगाई, मेरे साथियों जल्दी से बादशाह सलामत की मदद के लिए आओ। बूढ़े गीदड़ की आवाज सुनते ही तमाम गीदड़ जल्दी से आवाज की सिमत भागे। जैसे ही उन्होंने हाथी को दलदल में फंसे देखा, उन्होंने मिलकर हाथी पर हमला कर दिया। बड़े हाथी को गीदड़ की मकारी का पता चल चुका था, मगर अब पछताने से क्या हासिल। बड़े हाथी ने गुस्से में आकर अपनी सूंड हिलाई, चिंघाड़ा, मगर सब बेसुध। गीदड़ हाथी को मजबूर देखकर शेर हो चुके थे और चंद लम्हों में उन्होंने हाथी का गोश्त चट कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है।